اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 21 دوسرا رکوع ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ فرمائے کہ الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، جمع کا صیغہ ہے، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے سخرا، مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی السماوات، ما وہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور وہ جو کچھ زمینوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں تمہارے تابع کر دی، تمہارے مسخر کر دی، تم اس کو کام میں لاتے ہو، تم اس کے اوپر قابو پا لیتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھوڑی ہے تمہارے اوپر۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، وَأَسْبَغَ اور یعنی بھرپور کر دی، اسباغ کا معنی ہے کسی چیز کو انڈھیل کے دے دینا، ٹھیک ہے نا جی۔ وَأَسْبَغَ یعنی بھرپور دے دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے علیکم تم پر بھرپور کر دی، نعمہ اپنی نعمتیں، ظاہرتم و باطنتم، چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے وہ پوشیدہ ہیں۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں تمہیں نظر آتی ہیں، اس کا احساس ہوتا ہے، بعض نعمتیں ایسی ہیں تمہیں نظر نہیں آتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں، من یجادل یعنی لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا شخص بھی ہے، یجادل فی اللہ جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتا ہے، بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب مبین اور بغیر کسی روشن کتاب، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے ہی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ پہلے جو گزشتہ رکوع ہے اس میں حضرت لقمان علیہ السلام، تو خیر نہیں کہنا چاہیے، نبی نہیں تھے، لیکن بہرحال دعائیہ جملہ ہے تو اس لیے علیہ السلام کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت لقمان جو تھے ایک حکیم اور دانا شخص تھے، اور انہوں نے پہلے تو یہ نصیحت کی، گزشتہ رکوع میں ان کی نصیحت کا ذکر تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ شرک مت کرو، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک کا ظلم ہونا، شرک کا غلط ہونا، قبیح ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کے بتانے سے ہی معلوم ہو، بلکہ انسان خود بھی اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس میں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے اور سوچے تو وہ اس بات کا قائل ہو جائے، اس بات کا اقرار کر لے کہ بھئی شرک واقعی بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں ایک ماننا، یہ جو ہے یہ ہمارا سب سے اولین فریضہ ہے۔ تو گویا کہ پہلے لقمان کی نصیحت تھی، حضرت لقمان کی، اور اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اس بات کی دعوت دی کہ وہ خود ذرا سوچے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے اس پہ کی ہیں۔ تو جو ذات اتنی نعمتیں کر رہا ہے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، تو اس ذات کے ساتھ شرک کرنا کتنا غلط اور کتنی بری بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے یا کہا جائے، لہم ان لوگوں سے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، جب ان سے کہا جائے اتبعو کہ تم اتباع کر لو، پیروی کر لو، ما انزل اللہ، ما اس چیز کی، ان احکام کی، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی، اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں تم ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان پہ چلو۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، بلکہ یعنی ہم ان باتوں کو نہیں مانیں گے، بل نتبع بلکہ ہم اتباع کریں گے، ما وجدنا
ان احکامات کی، ان باتوں کی، وجدنا کہ جس پہ ہم نے پایا، علیہ ان پر، جن باتوں پر ہم نے پایا، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، یعنی ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم اس پہ چلیں گے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کوئی نبی آتا ہے، کوئی رسول آتا ہے، کوئی دائی آتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کو مانو، اس پہ چلو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس پہ نہیں چلیں گے، بلکہ ہم تو ان باتوں پہ چلیں گے جو ہمارے، جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ فرماتے کہ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، یعنی یہ لوگ تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، تو کیا یہ تب بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے کہ جب شیطان ان کو ایک دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو؟ یعنی اگر شیطان نے ان کے آباء و اجداد کو دوزخ کی طرف بلایا ہو اور دوزخ والے اعمال کیے ہوں، تو تب بھی یہ لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اولو کانا، کیا اگر کان الشیطان، شیطان جو ہے، یدعوہم ان کو بلاتا رہا ہو، الی عذاب السعیر دوزخ کے عذاب کی جانب، یعنی کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، آگے فرمایا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَن يُسْلِمْ اور جو جھکا دے، اسلام اسلم و یسلم کا معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، ہاں جی، بات مان لینا۔ تو جو جھکا دیتا ہے وجہہ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، الی اللہ اللہ کی طرف، وہ محسن جبکہ وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی اللہ کی باتوں کے سامنے سر تسلیم ہم کر دے اور نیکیاں کرے، تو فقد استمسکا، تو یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط حلقے کو۔ العروہ کہتے ہیں حلقہ، کڑا، ہاں جی، دستہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور الوثقی مضبوط، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ پھیر دے اور نیکیاں کرے تو گویا کہ اس نے ایک مضبوط دستے کو تھام لیا، مضبوط حلقے کو تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب ہی تمام کاموں کی انتہا ہے، سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جو کہا نا کہ اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا، یعنی وہ اس شخص کی طرح ہو گیا جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ تھام کر گرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ شخص بھی ہلاکت سے اور گمراہی سے کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ اور ومن کفر، تو ایک تو وہ شخص ہے جس نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے سامنے جھکا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے مقابلے میں ومن کفر، اور جو کفر کرے، فلا يحزنک کفرہ، فرمایا کہ آپ کو غمگین نہ کرے، فلا يحزنک، اے نبی آپ کو غمگین نہ کرے، کفرہ اس کا کفر، الینا مرجعہم ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم پس ہم ان کو ضرور بتلا دیں گے، بما عملو وہ جو وہ عمل کرتے تھے، جو اعمال وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو بتلا دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کے بھید کو، دلوں کے رازوں کو۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ نمتعہم قلیلا، نمتعہم ہم ان کو فائدہ دیں گے، قلیلاً تھوڑا سا، دنیا کی زندگی میں عیش و آرام ملے گا، نعمتیں ملے گی، سب کچھ ملے گا، لیکن وہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے۔ تو نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ دیں گے تھوڑا سا، ثم نضطرہم پھر ہم ان کو کھینچ کے لائیں گے، الی عذاب غلیظ ایسے عذاب کی جانب جو سخت ہے، عذاب موصوف اور غلیظ اس کی صفت۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آگے فرمایا کہ اگر تم ان سے پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ من خلق السماوات کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللہ
تو یہ لوگ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قل الحمدللہ، آپ الحمدللہ کہیے، یعنی اس بات پہ الحمدللہ کہ چلو اتنا تو ان کو علم ہے، لیکن یہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود اللہ کی توحید کے وحدانیت کے احکامات کے قائل نہیں ہوتے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نہیں جانتے یعنی وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ تو نہ ماننا گویا کہ نہ جاننا ہے، جب جاننے سے علم نہ ہو تو وہ نہ جاننا ہی ہو گیا۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، بے شک وہ اللہ بے نیاز ہے، حمید۔ ولو ان ما فی السماوات ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ولو اور اگر، ان ما فی الارض یہ کہ ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے، من شجرۃ درخت، یعنی زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ ہو جائیں اقلام قلم، اگر وہ قلمیں بن جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اس آیت میں کہ اللہ نے زمین میں جتنے بھی درخت پیدا کیے ہیں اگر ان سب سے قلم بنا دیے جائیں، اور جتنا بھی پانی ہے اس سے سیاہی بنا دی جائے، اور اس پانی میں 7 گنا پانی مزید ڈال دیا جائے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کلمے گھس کے ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی عظمت ختم نہیں ہوگی۔ تو فرمائے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائے، ہاں جی، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی سیاہی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس کے بعد 7 مزید سمندر آ جائیں، یعنی جو سمندر ہیں ان کے علاوہ 7 سمندر اور ہو جائیں، تو آگے فرمائے کہ ما نفدت کلمات اللہ، تو ختم نہ ہوں گی اللہ کی باتیں، اللہ کی کلمات، اللہ کی تعریف۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد، ما خلقکم نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہیں ہے تمہارا دوبارہ جی اٹھنا، یعنی پہلے بھی اللہ نے پیدا کیا، اور جب دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کریں گے، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اللہ کے ہاں، الا کنفس واحدہ، مگر ایک نفس کی جیس، ایک نفس کی طرح۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح تم سب زندہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھئی ابھی اللہ نے 10 کروڑ ارب لوگوں کو پیدا کرنا ہے تو وہ ہے کہ کو پیدا کرے گا، نہیں، اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس پیدا ہو رہا ہے، ہاں جی، یہ ہمارے لیے مشکل اور آسان ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل اور آسان نہیں ہے، اللہ کے لیے سب چیزیں ایک جیسی۔ تو تمہارا سب کا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ جی اٹھانا، یہ جو ہے ایک شخص کی طرح ہے، ایک نفس کی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ علم ترى، اے مخاطب کیا تو نہیں دیکھتا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یولی جو داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہار دن میں، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے، کیا مطلب؟ دن ہوتی ہے، اس دن کے اندر رات آ جاتی ہے، آہستہ آہستہ رات پھیل جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یولج النہار، اور دن کو داخل کرتا ہے، فی اللیل رات میں، رات ہوتی ہے اس کے اندر دن آ جاتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یہ سورج اور چاند کو اللہ نے اپنے حکم کے تابع کر دیا، کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، یعنی ایک مقررہ مدت تک اسی طرح چلتے رہیں گے، طلوع اور غروب ہوتے رہیں گے۔
جب اللہ کا حکم ہوگا پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں، خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، سب سے اللہ خبردار ہے۔ ذالک، اور یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہیں، کامل ہستی ہیں، برحق ہیں۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی علی یعنی عالی شان ہے، الکبیر بڑا ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ علم ترو، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اللہ نے مکمل کر دی تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے من، ایک وہ شخص بھی ہے، یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو ان احکام کی جو اللہ نے نازل کیے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اتباع کریں گے ان چیزوں کی جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو بلاتا ہو جہنم کے عذاب کی جانب، یعنی اگرچہ شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی جانب بلاتا ہو پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے رخ کو پھیر دے، جھکا دے اللہ کی جانب، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکوکار بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی جانب تمام امور کا انجام ہے۔ ومن کفر، اور جس شخص نے کفر کیا، فلا يحزنك كفره، پس آپ کو اس کا کفر کرنا غمگین نہ کرے، الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم، پس ہم ان کو بتلا دیں گے، بما عملوا، جو وہ انہوں نے عمل کیا، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والے ہیں۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا سا نفع دیں گے، ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو کھینچیں گے، الی عذاب غلیظ، شدید عذاب کی جانب۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھے کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قل، آپ کہہ دیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل تعریف ہیں۔ ولو انما فی الارض من شجرۃ، ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر ہو جائیں جو کچھ زمین میں ہے درخت کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے، من بعد ہی سبعۃ ابحر، بعد اس کے کہ وہ 7 سمندر ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک نفس کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ علم تر ان اللہ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب خبر رکھتا ہے۔ ذالک، اور اس لیے بان اللہ هو الحق، کہ اللہ ہی برحق ہیں، وانما يدعون من دونه الباطل، اور وہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علی، بڑی عظمت والا، شان والا اور کبیر بڑا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔